مسلم لیگ کی قیادت نے اسے ہمیشہ پرامن رکھنے کی بھرپور کوشش کی، جس میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی رہی، لیکن جب قیام پاکستان ناگزیر ہو گیا تو ہندوؤں اور سکھوں نے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو خون جس انداز سے بہایا وہ بہت خون کچا داستان ہے۔ 4 جولائی 1998 کو پاکستان مسلم لیگ کے سابق رکن قومی اسمبلی اور سابق صوبائی وزیر زہرا اکرم ندیم کو کراچی میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ زہرا اکرم ندیم بابائے اردو مولوی عبدالحق دسترس حکیم اسرار احمد کرتاروی کے فرزند تھے۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں وہ کراچی کے ایک حلقے سے سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ بعد ازاں مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ وہ کچھ عرصے تک صوبائی کابینہ کے رکن بھی رہے۔ 1988 کے عام انتخابات میں انہوں نے اسلامی جمہوری اتحاد کے پلیٹ فارم سے قومی اسمبلی کا انتخاب لڑا، مگر وہ ایم کیو ایم کے امیدوار ڈاکٹر فاروق ستار سے شکست کھا گئے۔ 1993 میں ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی وجہ سے وہ قومی اسمبلی کے رکن بننے میں کامیاب ہوئے، مگر جب انہوں نے ایم کیو ایم کی مذاکراتی ٹیم سے بات چیت کرنے کے لیے پاکستان پیپل پارٹی کی ٹیم میں شمولیت اختیار کی تو مسلم لیگ نون نے ان پر سے اپنا دست عنایت ہٹا لیا۔ ظہیر اکرم ندیم کراچی میں گلشن اقبال کے قبرستان میں آسود خاک ہیں۔ حکیم محمد سعید کا قتل 17 اکتوبر 1998 کو صوبہ سرحد کے سابق گورنر پاکستان کے نامور طیب مصنف اور صنعت کار حکیم محمد سعید کراچی میں قتل کر دیے گئے۔ حکیم سعید 9 جنوری 1920 کو دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد حافظ عبدالحمید نے 1906 میں ہمدرد دواخانہ کی بنیاد ڈالی تھی۔ کم سنی میں والد کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد ان کے بڑے بھائی حکیم عبدالحمید نے ان کی تعلیم و تربیت کی۔ 1939 میں انہوں نے طیبہ کالج دلی سے طب کا اعلیٰ امتحان پاس کیا اور ہمدرد دواخانہ کے کاموں میں اپنے بڑے بھائی کا ہاتھ بٹانے لگے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ کراچی میں آ گئے اور انہوں نے یہاں ہمدرد دواخانہ کی از سر نو بنیاد رکھی، جو دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان کا ایک عظیم طبی، علمی، ادبی، تعلیمی، اشاعتی اور اسلامی ادارہ بن گیا۔ حکیم محمد سعید نے ہمدرد دواخانہ کے علاوہ اور بھی کئی ادارے قائم کیے، جن میں مدینۃ الحکمت کا نام سر فہرست ہے۔ حکیم محمد سعید صدر پاکستان کے طبی مشیر اور صوبہ سرحد کے ایک گورنر کے عہدے پر فائز رہے۔ انہوں نے کئی جریدے جاری کیے اور لاتعداد تصانیف تخلیق کی۔ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر 1966 میں انہیں ستارہ امتیاز اور 2000 میں ستارہ امتیاز عطا کیا۔ حکیم سعید کراچی میں مدینۃ الحکمت کے احاطے میں آسودہ خاک ہیں۔ مولانا اعظم طارق 6 اکتوبر 2003 کو رکن قومی اسمبلی اور تنظیم ملت اسلامیہ کے سربراہ مولانا اعظم طارق اسلام آباد میں اپنے 4 ساتھیوں سمیت دہشت گردوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ مولانا اعظم طارق 28 مارچ 1967 کو چیچا وطنی ضلع ساہیوال میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مڈل تک تعلیم حاصل کی اور پھر جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی سے فارغ التحصیل ہونے کی سند اختیار کی۔ بعد ازاں انہوں نے وفاق المدارس سے عربی اور اسلامیات میں ایم.اے کے امتحانات پاس کیے اور جامعہ صدیق اکبر ناتھ کراچی کے خطابت کا آغاز کیا۔ 6 ستمبر 1985 کو جب انجمن سپاہی صحابہ کا قیام عمل میں آیا تو وہ اس تنظیم میں شامل ہو گئے اور مختلف مناصب پر فائز ہونے کے بعد 1991 میں اس تنظیم کے نائب سرپرست اعلیٰ اور 1996 میں سرپرست اعلیٰ مقرر ہوئے۔ 2002 میں وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ وہ جنگ میں جامعہ محمودیہ میں حق نواز جھنگوی کے پہلو میں آسودہ خاک ہیں۔ بے نظیر بھٹو 27 دسمبر 2007 کو پاکستان پیپل پارٹی کی تاحیات چیئرپرسن پاکستان کے سابق صدر اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی ملک میں 2 بار وزارت اعلیٰ کے لیے منتخب ہونے والی سیاسی قائد عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ راولپنڈی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرنے کے بعد واپس جا رہی تھیں۔ ایک شفاق دہشت
گرد کی گولی کا نشانہ بن گئیں۔ انہیں راولپنڈی جنرل ہسپتال لے جایا گیا مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زخموں سے جانبر نہ ہو سکیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے کراچی، آکسفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ 4 اپریل 1979 کو جب ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دی گئی تو وہ پاکستان پیپل پارٹی کی شریک چیئرپرسن بن گئیں۔ فوجی قیادت نے کئی سال تک انہیں نظر بند رکھا اور پھر جلا وطن کر دیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جلا وطنی میں اپنی پارٹی کی قیادت کرتی رہیں۔ ملک میں مارشل لاء کے خاتمے اور سیاسی حکومت کے قیام کے بعد 10 اپریل 1986 کو وہ دوبارہ وطن واپس آ گئیں۔ 18 دسمبر 1987 کو ان کی شادی آصف علی زرداری سے ہوئی۔ 16 نومبر 1988 کو ملک میں عام انتخابات منعقد ہوئے جن میں پیپل پارٹی اکثریت پارٹی کے طور پر سامنے آئیں۔ انہوں نے مہاجر قومی موومنٹ، فاٹا اور چند آزاد امیدواروں کے تعاون سے مخلوط حکومت بنانے میں کامیابی حاصل کی اور جون 2 دسمبر 1988 کو پاکستان کی وزیر اعظم بن گئیں۔ وہ عالم اسلام کی پہلی خاتون تھی جو اس عہدے پر فائز ہوئی تھیں۔ ان کی یہ حکومت 20 ماہ تک جاری رہی۔ 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان نے بدعنوانی کا الزام لگا کر انہیں وزارت عظمیٰ سے برطرف کر دیا۔ 1999 سے 1993 تک قائد حزب اختلاف کا فریضہ انجام دیتی رہیں اور 1993 سے منعقد ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں وہ ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم منتخب ہو گئیں۔ 6 نومبر 1996 کو انہی کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے صدر پاکستان سردار فاروق احمد لغاری نے ان کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ 1997 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپل پارٹی کو ملک کی تاریخ کی بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 15 اپریل 1999 کو لاہور ہائی کورٹ نے انہیں نواز شریف حکومت کے قائم کردہ مقدمات میں 5 سال کی قید سنائی۔ اس وقت وہ دبئی میں مقیم تھیں، اس لیے ان سزاؤں سے محفوظ رہیں۔ 2002 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹرین کے نام سے انتخابات میں حصہ لیا اور ملک میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے، تاہم ان کی پارٹی کی نشستوں کی تعداد پاکستان مسلم لیگ کاف کی نشستوں سے کم تھی، اس لیے انہوں نے حزب اختلاف میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اس دوران مستقل دبئی میں ہی رقیم رہیں۔ 14 مئی 2006 کو انہوں نے ملک میں آمریت کے خاتمے اور جمہوریت کے قیام کے لیے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ میثاق جمہوریت کے معاہدے پر دستخط کیے۔ 18 اکتوبر 2007 کو 8 برس بعد وطن واپس لوٹی تو ان کے جلوس پر ایک خودکش حملہ ہوا، جس کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر دبئی چلی گئیں۔ 3 نومبر 2007 کو ملک میں ہنگامی حالات کے نفاذ کے بعد وطن واپس آئیں۔ وہ جنوری 2009 میں منعقد ہونے والے عام انتخابات میں جو ان کی شہادت کے بعد ملتوی ہو گئے تھے، اپنی پارٹی کی قیادت کا فریضہ انجام دے رہی تھیں اور ملک کے مختلف شہروں میں جلسہ عام سے خطاب کر رہی تھیں اور پنڈی میں منعقد ہونے والے جلسہ عام کے بعد ان پر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ جان کی بازی ہار گئیں۔ اگلے روز انہیں آہوں سسکیوں میں ان کے والد اور بھائی کے پہلو میں گڑھی خدا بخش لاڑکانہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عمران فاروق 16 سپتمبر 2010 کو متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق لندن میں قتل کر دیے گئے۔ ڈاکٹر عمران فاروق 14 جون 1960 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ 1978 میں جب کراچی میں مہاجر طلباء کی تنظیم آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا قیام عمل میں آیا تو وہ اس تنظیم میں شامل ہو گئے۔ 1982 میں اس تنظیم کے مرکزی سیکرٹری منتخب ہوئے۔ 1984 میں جب تنظیم کو مہاجر قومی موومنٹ کی شکل دی گئی تو وہ اس کے بھی جنرل سیکرٹری مقرر ہوئے۔ 1988 اور 1990 کے عام انتخابات میں کراچی سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں MQM کے پہلے پارلیمانی لیڈر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ جب MQM کے قائد الطاف حسین لندن چلے گئے تو تنظیم کو چلانے کی تمام ذمہ داری ڈاکٹر عمران فاروق نے سنبھال لی۔ ڈاکٹر عمران فاروق 1999 سے زیر زمین
رہے اور 1999 کو لندن میں منظر عام پر آئے۔ اسی برس انہیں MQM کی رابطہ کمیٹی کا کنوینر مقرر کیا گیا۔ 2009 کے بعد سے ڈاکٹر عمران فاروق سیاسی سرگرمیوں سے ناراکش ہو کر اپنے کاروباری معاملات میں مصروف ہو گئے۔ سلیمان تاثیر 4 جنوری 2011 کو پنجاب کے سابق گورنر سلیمان تاثیر کو وفاقی دارالحکومت کی کوہسار مارکیٹ میں ان کے سرکاری محافظ ملک ممتاز قادری نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ سلیمان تاثیر اپنے ایک دوست کے ساتھ کوہسار مارکیٹ کے ایک ریسٹورنٹ میں لنچ کر کے جو ہی ریسٹورنٹ سے باہر نکلے، ان کی حفاظت پر مامور ایلیٹ فورس کے ایک نوجوان ملک ممتاز قادری نے ان پر اپنی مشین گن کا پورا برسٹ فائر کیا۔ سلیمان تاثیر کو 24 گولیاں لگیں۔ انہیں زخمی حالت میں فوری طور پر پولی کلینک لایا گیا مگر وہ جاں بحق نہ ہو سکے۔ ملک ممتاز قادری کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ سلیمان تاثیر 31 مئی 1944 کو شملہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ڈاکٹر MD تاثیر اردو کے صف اول کے شعراء میں شمار ہوتے تھے۔ والدہ بلقیس تاثیر فیض احمد فیض کی خواہر نسبتی تھیں۔ جیوں فیض احمد فیض سلیمان تاثیر کے سگے خالو تھے۔ سلیمان تاثیر پاکستان پیپل پارٹی کے ایک پرانے کارکن۔ سلیمان تاثیر 31 مئی 1944 کو شملہ میں معاہدہ ہوئے۔ ان کے والد ڈاکٹر MD تاثیر اردو کے صف اول کے شعراء میں شمار ہوتے تھے۔ سلیمان تاثیر پاکستان پیپل پارٹی کے ایک پرانے کارکن تھے۔ 1988 کے عام انتخابات میں وہ پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 2007 میں نگران کابینہ میں وزیر صنعت و پیداوار کے منصب پر فائز ہوئے۔ 15 مئی 2008 کو انہوں نے پنجاب کا گورنر کا منصب سنبھالا۔ وہ ایک اچھے بزنس مین تھے اور ورلڈ کال گروپ کے مالک تھے۔ انگریزی روزنامہ ڈیلی ٹائم اور اردو روزنامہ آج کل کے مدیر اعلیٰ اور ناشر تھے۔ سلیمان تاثیر لاہور میں کورلی ہسپتال میں اسودہ پاک ہیں۔ شہباز بھٹی 2 مارچ 2011 کو پاکستان کے وفاقی وزیر برائے اقلیتی امور اور مسیح رہنما شہباز بھٹی کو مسلح افراد نے اسلام آباد میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ شہباز بھٹی کے قتل کی ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی۔ اس کا سبب یہ بتایا کہ شہباز بھٹی مبینہ طور پر گستاخ رسول تھے۔ شہباز بھٹی 9 ستمبر 1966 کو خوش پور سمندری میں پیدا ہوئے تھے۔ 1985 میں انہوں نے آل پاکستان مینار ٹیلر سیکٹر کے قیام میں فعال حصہ لیا۔ شہباز بھٹی کے قتل کی ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ شہباز بھٹی مبینہ طور پر گستاخ رسول تھے۔ 2002 میں وہ پاکستان پیپل پارٹی میں شامل ہوئے۔ 2002 میں پاکستان پیپل پارٹی کی ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور 2 نومبر 2008 کو وہ صوبائی وزیر کے منصب پر فائز ہوئے۔ 6 مارچ 2010 کو فیصل آباد کے قریب ان کے آبائی گاؤں خوش پور سمندری میں سپرد خاک کر دیا گیا۔